شیطان بھی آگ سے بہتا ہے، آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، لڑکی کو کچھ نہیں ہوگا. اگر شیطان ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا. پکڑو اس کو. جیسی میں نے ایسے کیا ویسی وہ چھٹکتے ہوئے کہتی ہے مولوی میرا کان خراب کرنے کے لیے آیا کیا؟ میں نے پکڑو اس کو. کہتی مجھے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک دم ساری چیزیں قبول کی. اور صاف صاف اس نے یہی کہا جو میں نے اس کے بھائیوں سے پہلے بتایا تھا کہ مجھے عشق کا معاملہ لگ رہا ہے. آپ کی بہن جہاں شادی کرنا چاہتی ہے شاید آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو، شاید یہ معاملہ ہو. بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تیرے اندر کچھ نہیں بتا تو اس نے وہی بتایا، بالکل وہی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، لڑکا ہے تو ہماری برادری کا نہیں، ہماری کاسٹ کا نہیں، غیر مسلم ہے، ہمارے گھر والے اس سے شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے. یہ نوٹنکیاں، یہ مولوی آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے. تمہاری بیٹی کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس لیے جنات آ گیا، تمہاری بیٹی خوبصورت ہے اس لیے جنات آ گیا. اگر خوبصورت لڑکیوں پر ایسے جنات آنے لگے تو یہ دلی اور ممبئی کے اندر جو ہاف نیکر پہن کر اور چڈیاں پہن کے جو گھوم رہی ہوں، بال کھول کھول کر لپسٹک لگا لگا کر یہ انگریز عورتیں آ رہی ہیں، اور ہماری جو گوا وغیرہ میں چلے جائیے تو باہیات لڑکیاں پھر رہی ہیں. کبھی ان کے اوپر جنات کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی شیطان ان کے اوپر حاوی ہوا؟ جنات ان لڑکیوں پر نہیں، مولویوں کی کھوپڑیوں میں سوار ہو چکا ہے. آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ لوٹ لیں گے آپ کو، برباد کر دیں گے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب پر 95% لڑکیاں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں. بات تھوڑی سی آگے کی طرف نکل گئی. پتا نہیں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا فاصبر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو. دیندار ہوگی تو سوچے گی میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو یہاں میری ساس کو میں ماں کا درجہ دوں گی، میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں تو اپنے سسر کو اپنے باپ کا درجہ دوں گی. وہ آپ کو الگ نہیں کرے گی. ماڈرن زمانے کی لڑکی ہوگی تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گی، اور آپ کو ہونا پڑے گا ورنہ نوٹنکیاں وہ اس طریقے کی کرے گی. یہ تو لڑکی والوں کو حکم ہے، لڑکے والوں کو کہ دیندار لڑکی دیکھو. جیسے حضرت عمر نے دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کر دی، امیری غریبی نہیں دیکھی، کاسٹ نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی. اب لڑکے والوں کو حکم ہے، اب لڑکوں کو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں کو حکم ہے. یہ تو لڑکے سے کہا دیندار لڑکی دیکھو، اب لڑکی والوں سے کہا جا رہا کہ تم کیا دیکھو. سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم، ہم میں اور آپ میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے پاس ہی بیٹیاں ہوں گی. آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی ہوں گی. اب بیٹی والوں کو نبی کا فرمان سنا رہا ہوں میں. اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. کیا بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر لڑکیوں والے اس پر عمل کر لیں تو دنیا میں فتنہ اور فساد ہی نہ ہو، طلاقوں کی نوبت ہی نہ آئے. کتنی زبردست پیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. آئے لڑکیوں کے والدین، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس جب کوئی لڑکے کا پیغام آئے، کسی دیندار تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کسی دیندار لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آ جائے، اور اس لڑکے کا اخلاق اچھا ہو، اس لڑکے کا دین اچھا ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کی دینداری تمہیں خوش کر دے، اس لڑکے کا اخلاق تمہیں اچھا لگتا ہو، یعنی وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، وہ آدمی مکمل طور پر دیندار ہو، با اخلاق ہو، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو، اچھا اخلاق والا ہو،
فَتَبِّجُوهُ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ، اس دیندار و بااخلاق لڑکے کے ساتھ کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ اس لڑکے کے پیغام کو اپنے گھر سے واپس مت لوٹانا، اس دیندار لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس دیندار لڑکے کا دل مت توڑنا، اس لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس کو نامراد مت کرنا۔ فَتَبِّجُوهُ، اپنی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دو، اس دیندار لڑکے کا اپنی بیٹی کے ساتھ گھر بسا دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، اس زمین کے اوپر فتنہ پھیلے گا اور فساد برپا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں، کتنی زبردست بات کہی اللہ کے رسول نے، اگر اس دیندار لڑکے کا پیغام تم نے لوٹا دیا تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، فساد دیکھو گے، یعنی تمہاری لڑکیاں پھر چین و سکون کے ساتھ اپنے سسرال میں نہیں رہ پائیں گی، زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد برپا ہوگا، کیونکہ تم نے دیندار لڑکے کو رلایا ہے، تم نے بااخلاق لڑکے کا دل توڑا ہے، اس لیے زمین پر تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں خوش نہیں رہ پائیں گی، اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کتنا عمل ہے آج سماج میں اس پر، کتنا عمل، ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم سماج پر نظر ڈالیں، ہم اپنی شادیاں دیکھیں، إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَا مَعُونَةً، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے عظیم اور بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے أَيْسَرُهَا مَعُونَةً، جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا بیٹے کی تو 20 اور 25 روپے کا تو ایک کارڈ چھپتا ہے، 25 30 50 ہزار 1 لاکھ میں تو شادی ہال بک ہوتا ہے، میرج ہال بک ہوتا ہے، 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات آتی ہے، اور پھر باراتیوں کی ڈیمانڈ لڑکے کی طرف سے ہمارے مہمانوں کی عزت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے مہمانوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو بھائی، ہمارے 200 آدمی آئیں گے، 300 آدمی آئیں گے، ذرا عزت اچھی ہونی چاہیے، خاطری اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کا گوشت مت کھلا دینا۔ بھیک مانگنے کی اسٹائل بدل گئی، لیکن ہے بھیک۔ عزت اچھی ہونی چاہیے، مطلب مٹن، دیسی چکن، اس سے نیچے مت کھلانا۔ آپ سے کہا کس نے کہ 300 آدمیوں کی بارات لے کر آؤ؟ کون سی حدیث ہے؟ اور کس میں آیا ہے کہ لمبی چوڑی بارات لے کر آپ لڑکی والے پر بوجھ بن جائیں؟ کس نے کہا اسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے نکاح ہوا کرتے تھے، کبھی ہم نے ان نکاح پر غور کیا ہے؟ بارات کا کون سا تصور ہے اسلام کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، سنیے دلچسپ بات ہے، نوجوانوں ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ یاد رکھیے گا، اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا بھائی بھی نہیں تھا، اس کو شادی کی سخت ضرورت تھی، اس کو کوئی سہارا چاہیے تھا۔
بخاری کتاب النکاح کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے نبی آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول جواب دیجئے، میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں، مجھ سے شادی کر لیجئے اور میرے ساتھ گھر بسا لیجئے۔ آپ تیسری بار بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، سنیے نوجوانوں کیا شادی ہوتی تھی۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ سے بار بار کہہ رہی ہے، آپ جواب دیجئے نا اس کو، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اچھا ہے بہتر ہے، اور اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اور مزید نکاح کی تو میرے ساتھ شادی کر دیجیے۔ آج کوئی کہہ کے دیکھ آدمی نے کتنا بڑا بےہودہ، دیکھو وہ اس سے کہہ رہی شادی کے لیے اور